تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے، اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے۔ یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی، اتنی سخت جنگ تھی، اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے۔ بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے۔ یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات کرنا چاہ رہی ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام ہی جنگ جمل ہے، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے، اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ ایک گرتا تھا، دوسرا پکڑتا تھا، دوسرا گرتا تھا، تیسرا پکڑتا تھا، لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا، تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے۔ وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے، جنگ کے لیے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا۔ جیسے ہی اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا۔ حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ، ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے، رسول اللہ کا گھر ہے، تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لایا جائے۔ جیسے ہی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر